بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم پھر ایک نئے دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع، اس کو اگر ہم ایک عنوان یا نام دینا چاہیں تو اس کو ہم نام دے سکتے ہیں دجالی فتنہ کے نمایاں خد و خال، اور اگر اس کے ساتھ ہم مزید ایک لاحقہ لگا لیں تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دجالی فتنہ کے نمایاں خد و خال سورہ کہف کی روشنی میں یا احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ چنانچہ مشہور حدیث جو ابو داؤد، مسلم، ترمذی، نسائی، مسند احمد، سنن بہیقی وغیرہ محدثین کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا خاتمہ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ بعض روایتوں میں ابتدا یا خاتمہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ مطلقاً سورہ کہف کی 10 آیتوں کی تلاوت اس کے تلاوت کرنے والوں کو دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو درداء، ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ سے الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ مدرجہ بالا جو ہم نے پیچھے کتابیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں یہ حدیث مروی ہے۔ المسیح الدجال، اس کی شخصیت اور حقیقت سے ہم یہاں بحث نہیں کریں گے، یہ ایک مستقل اور جدا گانہ موضوع ہے۔ یہاں مقصود صرف وہ فتنہ ہے جسے المسیح الدجال کی طرف پیغمبرانہ پیشن گوئیوں میں منسوب کیا گیا ہے۔ دجال کے متعلق آپ نے جو کچھ سنا ہوگا یا کتابوں میں جن چیزوں کا انتساب اس کی طرف کیا گیا ہے، اس سب کو پیش نظر رکھنے کے بعد کلی تعبیر ان کی یہی ہو سکتی ہے کہ بعض قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار اس کو دے دیا جائے گا۔ مثلا مسافت یعنی مکانی فاصلوں کو صفر کے درجے تک گویا اس کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس کی تیز رفتاری کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جیسے بارش کو تیز آندھی اڑا لے جاتی ہے، کچھ یہی صورتحال اس کی تیز رفتاری کی ہوگی۔ صحیح مسلم کے الفاظ کالغیث استدبرتہ الریح کا مطلب یہی ہے، اور یہ کہ کرۂ زمین کے ملکوں اور شہروں میں نہیں بلکہ ایشیا، افریقہ، یورپ و امریکہ وغیرہ کے ایک ایک گاؤں تک اس کی 40 دن میں رسائی ہو جائے گی۔ نواس بن سمان والی روایت کے الفاظ فلا ادع قریۃ الا حبطتها فی 40 لیلہ سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے، اور یہ حال تو اس کی تیز رفتاری کا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف کنز العمال میں جو خطبہ منسوب کیا گیا ہے، اس میں آئندہ پیش آنے والے حوادث کے سلسلے میں دجال کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ ینادی بصوتہ یسمع بہ ما بین الخافقین، پکارے گا دجال ایک ایسی آواز سے جسے خافقین یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان رہنے والے سنیں گے، جس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف رفتار بلکہ آواز کے سلسلہ میں بھی فاصلہ کا مسئلہ دجال کے زمانہ میں غیر اہم ہو کر رہ جائے گا۔ اسی کتاب میں مستدرک کے حاکم کے حوالے سے عبداللہ بن عمر کی ایک روایت دجال ہی کے متعلق پائی جاتی ہے، اس میں بھی ہے کہ دجال کی آواز کو مشرق اور مغرب کے باشندے سنیں گے۔ اسی طرح روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ علاج معالجہ کے طریقے ترقی کر کے اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ اکمہ یعنی مادر ذات اندھے اور ابرس یعنی کوڑی تک کو صحت مند کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سخرت لہ انہار الارض، یعنی زمین پر بہنے والے دریاؤں اور نہروں پر بھی اس کو قابو دیا جائے گا، جس سے معلوم ہوا کہ سیرابی کے ذرائع میں غیر معمولی ترقیاں رونما ہوں گی۔ اس کے ساتھ ثمارها کا اضافہ بھی ہے، یعنی زمین کی پیداواروں پر بھی اس کو قابو بخشا جائے گا۔ سیرابی کے ذرائع پر قابو یافتہ ہونے کا لازمی نتیجہ ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مونسونی برساتی ہواؤں سے بھی کام لینے کی تدبیر اس پر منکشف ہو جائے گی۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ یأمر السماء فتمطر والارض فتنبت، بادل کو حکم دے گا وہ برسنے لگے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو اگانے لگے گی۔ اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نباتاتی پیداواروں کے سوا زمین کے پیٹ کے معدنی ذخیروں کو مرامت کرنے میں غیر معمولی کرشموں کا دجال اظہار کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَيَمُرُّ بِالْخَرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزِكَ فَتَتْبَعُهُ كُنُوزِهَا، اجاڑ زمینوں پر گزرے گا اور کہے گا کہ نکال اپنے ذخیروں کو، بس یہ ذخیرے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ انہی روایتوں میں دجال کی طرف یحیی الموتى یعنی وہ مردے کو زندہ کرے گا کہ الفاظ جو منسوب کیے گئے ہیں، ان سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی قدرت اس میں پیدا کی جائے گی۔ یہ بھی ہے کہ مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ صحاح میں ایک حدیث ہے کہ زندہ آدمی کو چیر کر رکھ دے گا،
پھر دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر اسی کو زندہ کر دے گا۔ اور یہ معاملات یہیں پر ختم ہوتے نظر نہیں آتے، بلکہ روایتوں کے اس حصہ پر غور کیجیے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال لوگوں کو ایک کرشمہ یہ بھی دکھائے گا کہ بعض خبیث روحیں یعنی شیاطین لوگوں کے سامنے نمودار ہو کر کہیں گے کہ ہمارا یہ نام ہے اور ہم تمہارے مرے ہوئے باپ یا مری ہوئی ماں یا دوسرے عزیز ہیں۔ روایت کے الفاظ جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کنز العمال کی روایت ہے، اور اٹھائے جائیں گے دجال کے ساتھ بعض شیاطین ان لوگوں کی شکلوں میں جو مر چکے ہیں، یعنی ماں باپ، بھائی اور جانے پہچانے لوگ۔ پھر کوئی اپنے باپ یا بھائی کے پاس جائے گا، تب وہی پوچھے گا کہ میں فلاں آدمی کیا نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ بعض روایتوں کے الفاظ کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ دجال کے ساتھ کچھ شیاطین ہوں گے جو مردوں کی سی شکل بنا کر زندوں سے کہیں گے کہ مجھے تم پہچانتے ہو؟ میں تمہارا بھائی یا تمہارا باپ یا تمہارا فلاں رشتہ دار ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم مر چکے ہیں؟ غرض یہ کہ اس کا بھی سراغ ملتا ہے کہ مردوں کے ساتھ زندوں کے تعلق پیدا کرنے کا دعویٰ بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا جیسے سنا جاتا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں آج کل مردوں کو حاضر کرانے اور ان سے مکالمہ کے مواقع ان مردوں کے زندہ عزیزوں کے لیے اسپریچولزم والوں کی طرف سے مہیا کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مسند احمد میں دجال ہی کے متعلق ایک طویل حدیث پائی جاتی ہے جس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ دجال کسی دیہاتی سے کہے گا کہ تمہارے ماں باپ کو زندہ کر کے میں کھڑا کر دوں تو تم مجھے اپنا رب مانو گے؟ دیہاتی کہے گا اچھا ایسا کر کے دکھاؤ۔ تب وہ خبیث روحیں اس دیہاتی کے سامنے اس کی ماں باپ کی شکل اختیار کر کے نمایاں ہوں گی اور دیہاتی سے کہیں گی کہ اے میرے بیٹے تم دجال کا ساتھ دو اور اس کی پیروی کرو، یہی تمہارا رب ہے۔ اس روایت کو کنز العمال کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ بہرحال قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار جو دجال کو عطا کیا جائے گا وہ یہی یا اسی قسم کی دوسری باتیں بھی ہیں جن کی تفصیل دجال کے متعلق حدیثوں میں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ دجال کو دجال بنانے والا اس کا وہ طرز عمل ہوگا جو اپنے اس غیر معمولی اقتدار کے استعمال میں وہ اختیار کرے گا۔ دجال کی غیر معمولی طاقت اور اس کے اقتدار اور اس کے اختیارات کو سمجھنے کے بعد اب ہم واقعہ اصحاب کہف کو اختصار کے ساتھ اس کے چند نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے جن کا بنیادی مقصد دجال کے ساتھ جوڑنا یا اس سے واعظ و نصیحت کو حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے کہف والوں کے واقعہ کا تاریخی حیثیت سے ہم ایک موازنہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کہف والوں کا یہ قصہ نزول قرآن سے پہلے عرب اور عرب کے گرد و نواح کے ممالک میں مشہور تھا، بلکہ گبن نام کا ایک مورخ تاریخ زوال روما میں لکھتا ہے کہ سریانی زبان میں یہ قصہ لکھا ہوا بھی پایا جاتا تھا۔ 1909 میں پروفیسر گویدی اطالوی نے مصری یونیورسٹی میں محاضرات کے نام سے عربی زبان میں جو چند لیکچر دیے ہیں جو مصر ہی سے شائع بھی ہو چکے ہیں، اس نے بھی براہ راست سریانی زبان سے جس کا وہ عالم تھا اس قصے کو ان محاضرات میں بھی نقل کیا ہے اور اسماء و اعلام کے متعلق بعض دلچسپ باتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہم تفصیل کے ساتھ اپنے اسی چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اگر نفس واقعہ آپ نے سننا ہے یا اس کی معلومات حاصل کرنی ہے تو وہاں پر جائیے اور ہمارے چینل میں اس ویڈیو کو تلاش کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم چند اجمالی چیزیں بیان کریں گے جو کہ سورہ کہف کی مختلف آیات کی روشنی میں ہوں گی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ پاک ان کے متعلق فرماتا ہے کہ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تھا کہ ہم جانیں، یعنی اس علم کو ظاہر کریں کہ دونوں فریق میں سے کس نے اس مدت کا احصاء کیا جس میں وہ غار میں ٹھہرے رہیں۔ یہاں پر صرف ایک لفظ احصاء سے کیا مراد ہے اس کو ہم طے کر لیں تو بات انشاءاللہ ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ یوں تو حصا کے مادہ سے ماخوذ ہے، معنی اس کا ہوتا ہے شمار کرنا اور گننا، جس کا ٹھیک لغوی ترجمہ عام مترجمین نے یہی درج بھی کیا ہے، لیکن بجن سے ہی یہی احصاء ماضی کے صیغہ اسماء حسنہ والی مشہور حدیث میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ لغت حدیث کی کتاب نہایہ میں ابن اسیر نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسماء حسنہ کا جو حق تھا اس کے حق کو ادا کیا اور اس کا جو مقتضا تھا اسے پورا کیا۔ امام راغب اصفہانی نے بھی مفردات القرآن میں قرآنی الفاظ لن تحصوہ کو درج کر کے اس کی قرات سے اس کی شرح کی ہے۔ پھر حدیث نفس تنجیہا خیر لک من امارۃ لا تحصیہا، اپنی جان لے کر پار نکل جانا یہ تمہارے لیے اس امارت اور افسری سے بہتر ہے جس کے حقوق سے تم عہدہ برا نہ ہو سکو۔ اس سے بھی احصاء کا مطلب کو سمجھانا چاہا ہے۔
ارباب تحقیق کو ان شہادتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سورہ کہف کی اس آیت کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ جو مدت اس عرصہ میں گزری، اس زمانہ کی جو قدر و قیمت تھی، اس کو ان دونوں فریق میں سے کون صحیح معنوں میں حاصل کر سکا، یعنی ملک کی عام سوسائٹی سے الگ ہو کر غار کی زندگی جن لوگوں نے اختیار کی تھی وہ اپنے وقت کی صحیح قیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، یا فاسد اور گندی سوسائٹی میں جو کھلے ملے رہے انہوں نے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچایا۔ ظاہر ہے کہ اس راہ میں وہی یقیناً کامیاب رہے جنہوں نے وقت کی فاسد سوسائٹی اور اس کے گندے ماحول کے حوادث اور سوانح اور پیدا ہونے والے افکار اور خیالات سے الگ تھلگ رہ کر ہر چیز سے کان کو بند کیے ہوئے رشد و ہدایت کی روشنی میں غار کی زندگی کو اس مدت کو گزارا تھا۔ آخر یہ مطلب اگر نہ لیے جائے تو یہ بات کہفی زندگی یعنی غار کی زندگی کی یہ مدت جنتری کے حساب سے یعنی کیلنڈر کے حساب سے کتنی تھی، اس کے جاننے یا نہ جاننے کی اہمیت اس موقع پر کیا تھی جسے قرآن ان کی غار کی زندگی کا آخری نتیجہ قرار دے رہا ہے۔ بہرحال اصحاب کہف کے قصہ کی اجمالی تعبیر سے قرآن کی جن آیتوں کا تعلق ہے ان سے تو صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ ناموافق حالات پر غالب آنے یا ان سے مقابلہ کرنے کا امکان جب محسوس ہو کے باقی نہیں رہا تو اس وقت ایمان اور عمل صالح کی زندگی کے بچا لینے کی تدبیر یہ ہے کہ غار کی زندگی اختیار کر لی جائے، یعنی گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سورہ کہف میں کہتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور قریب ہے کہ وہ کہیں گے کہ کہف والے 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، اٹکل کے تیر چلاتے ہیں اور کہیں گے کہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے بعد بھی جب اچانک لوگ ان سے واقف ہوئے، کہف کے ان نوجوانوں کی آئندہ نسلوں میں بھی کافی اہمیت اور مقام حاصل رہا، اور یہ کیسی اہمیت کہ خود ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو کتا تھا تاریخ انسانی کا ایک ایسا کتا بن گیا کہ کہف والوں کی تعداد اس کتے کے بغیر اور کتے کے ساتھ مختلف مکتب خیال کی بنیاد بن گئی۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں سال بعد عرب میں بھی عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے باہمی اختلافات کے سلسلہ میں ایک بڑا اہم خلافی مسئلہ کتے کے ساتھ اور کتے کے بغیر اصحاب کہف کی تعداد کا مسئلہ تھا۔ عیسائیوں میں جو فرقہ اس زمانہ میں یعقوبیوں کے نام سے موسوم تھا، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے قول کا قائل اور معتقد تھا اور کہتا تھا کہ 3 تو اصحاب کہف تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور نستوریوں کے نام سے جو فرقہ مشہور تھا وہ 5 تو تعداد کہف والوں کی یعنی آدمیوں کی بتاتا تھا اور کتے کو چھٹا قرار دیتا تھا۔ اب اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی تو قرآن نے اس باب کو یوں کہہ کر بند کر دیا قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہہ دو کہ میرا رب ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے، نہیں جانتے ان کو مگر کم لوگ، بس تم نہ جھگڑو ان کے بارے میں مگر سرسری طور پر، اور نہ پوچھو ان کے متعلق کسی سے۔ اپنے اسی اصول کو جس کی تعبیر حدیثوں میں ترک مالا یعنی سے کی گئی ہے، اسی کا اعادہ کرتے ہوئے قصہ کی جو روح ہے اور عملی زندگی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو استعمال کرتے رہیں، اس کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کر دیا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور ہرگز نہ کہا کرو کہ یہ کام کرنے والے ہیں ہم کل مگر یہ کہ اللہ چاہے، جس کا بظاہر مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کے بغیر عالم حوادث اور واقعات کو سوچنے اور اسی کی مدد سے زندگی کا پروگرام بنانے کی جو عادی ہیں، ایمان والوں کو شدید تاکید کی گئی ہے کہ وہ اسی طرز عمل کو اختیار کریں۔ اسی طرح اصحاب کہف کے متعلق جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب فتنے اور فساد کا زمانہ عام ہو جائے اور فتنہ اور فساد خوب پنجے گاڑ لے تو ایک مومن کا کام یہ بنتا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرے، اور اگرچہ اس کو غار میں پناہ لینی پڑے اور گوشہ نشینی اور قطع تعلقی کرنی پڑے، تو دجال کے زمانے میں بھی ایک مسلمان کو اپنے ایمان کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایمان اور یقین کی دولت اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ جو لوگ ایمان بچاتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی غیر متعلقہ شخص بھی جڑ جائے، اللہ پاک اس کو بھی انہی کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں، جیسا کہ اصحاب کہف کے کتے کو اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ حالانکہ کتا ایک نجس العین جانور ہے جس کو شریعت نے بہت ہی ناپاک اور نجس جانور قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں گھر میں کتا رکھنے پر سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں جہاں پر ان کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔
اسی طرح اصحاب کہف نے اپنے تئیں کوشش کر کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی۔ چنانچہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے تئیں جو اس کے بس میں ہے وہ کام کرے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سعی اور کوشش کرے اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے، کیونکہ مشیت خداوندی ہی اصل میں کار فرما ہوتی ہے۔ بندے کا کام صرف قدم اٹھانا ہوتا ہے، اور یہی کام اصحاب کہف نے بھی کیا۔ چنانچہ دجالی فتنوں کے خلاف ہم اپنے طور پر اپنی طاقت اور بساط کے مطابق آواز اٹھائیں اور اپنا اپنا کردار ادا کریں اور نتیجہ مشیت خداوندی پر چھوڑ دیں، جیسا کہ اصحاب کہف نے چھوڑ کر دکھا دیا۔ باقی دجال کے متعلق ہم آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ جو اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان کی سائنٹیفک ریزنز اور وجوہات بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہاں پر صرف سورہ کہف کی روشنی میں آپ کے سامنے دجالی فتنے کے نمایاں خد و خال بیان کرنے تھے۔ انشاءاللہ عنقریب اسی ویڈیو کے دوسرے پارٹ کے اندر ہم آپ کے سامنے جو دجال کی ٹیکنالوجی ہوگی، جس طریقے پر وہ اپنی آواز کو دور تک پہنچائے گا، کیسے وہ دنیا میں بارشوں اور فصلوں اور غذا کے نظام کو قابو میں کرے گا، کس طرح سے لوگوں کے سامنے مردوں کو زندہ کرے گا، ان ساری چیزوں کی سائنٹیفک توضیحات بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔